اقبال کی غزل کا شعر نمبر 7، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ شاعر نے یہاں پر محبت کی بات کی ہے کہ محبت نرم دلوں میں اپنا قیام کرتی ہے، نرم دلوں کو اپنا مسکن بناتی ہے، سخت دلوں میں محبت نہیں ٹھہرتی۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ محبت اگر کسی کو تم نے دل میں بسانا ہے، عشق مجازی میں اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دل میں بسانا ہے تو کسی نرم دل انسان کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ محبت کے لیے نرم دل لوگوں کو ڈھونڈو جو ٹوٹنے والے ہوں، کیونکہ نرم دل جو انسان ہوتا ہے اس کا دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا دل خود ٹوٹا ہوا ہو تو وہ اس تکلیف سے آگاہ ہوتا ہے کہ اگر میں دوسرے کا دل توڑوں گا تو اس پر کیا گزرے گی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز سے اجتناب کرے گا۔ دوسرے مصرعے میں آپ دیکھیں شاعر نے استعارہ استعمال کیا ہے اور محبت کو میں شراب کہہ دیا ہے کہ یہ وہ شراب ہے جسے نازک آبگینوں میں، نازک آبگینوں یعنی نازک کانچ کے برتنوں میں رکھتے ہیں۔ تو جیسے نازک کانچ کا برتن فوراً سے ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی نرم دل لوگ ذرا سے دکھ یا تکلیف سے فوراً ٹوٹ جاتے ہیں۔ نہ وہ کسی کو پریشان دیکھ سکتے ہیں، دکھی دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو دکھ دینا گوارا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ سخت دل ہوتے ہیں کہ کسی کو دکھ دے کر خوشی سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب محبت کسی دل میں اپنا گھر بناتی ہے تو یقیناً وہ نرم دل انسان میں اپنا گھر بناتی ہے، کیونکہ بے لوث محبت جس میں اپنا کوئی فائدہ نہ ہو اور انسان جس میں خود کو فراموش کر دے، وہ ایک نرم دل انسان ہی کر سکتا ہے۔ سخت دل انسان تو اپنی انا اور اپنی خود غرضی میں جیتا ہے، وہ دوسرے کو محبت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر اس پر پورا نہیں اتر سکتا، جلدی اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ سخت دل انسان تنگ دل بھی ہوتا ہے اور وہ اس لیے کسی اور کی رائے کو زیادہ دیر اہمیت نہیں دے سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو اس کا ہو گیا عشق مجازی میں۔ اب اگر ہم عشق حقیقی میں دیکھیں تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر آزمائشیں آتی ہیں، تمام انبیاء آزمائشوں سے گزرے، تو اس میں بھی شاعر کہتا ہے کہ محبت کے لیے نرم دل انسان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نرم دل انسان کشادہ دل بھی ہوتا ہے اور وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا، شکوہ اس کی زبان پر نہیں آتا، اور یہ محبت کا پہلا اصول ہے۔ اگر آپ شکایت یا شکوہ کر رہے ہیں تو پھر محبت کے تقاضے تو پورے ہی نہیں ہوئے۔ محبت میں تو انسان محبوب کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو سخت دل انسان جو ہے اگر اس پر ایک کے بعد ایک آزمائش آئے گی رب کی طرف سے، کیونکہ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، تو سخت دل یا تنگ دل انسان اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے گا، جبکہ نرم دل پھر بھی رب کی ہی بارگاہ میں موجود رہے گا اور اپنی محبت نبھائے گا اور خدا سے شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ اس میں بچے شعر دیکھ لیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اگلا شعر دیکھیں، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ یا رب، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دنیا میں موجود مفکرین، دانشور، اہل عقل، اہل علم، باریک بھی نکتہ چین کو کہتے ہیں، یہ سب لوگ، ان میں نے آپ کے بہت چرچے سنے، بہت ذکر سنا۔ ہر انسان رب کو اپنے الفاظ میں اپنے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں میں کب سے سن رہا ہوں، بہت مدت، جب سے دنیا بنی ہے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہ خدا کو مختلف الفاظ میں اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے یہاں پر شاعر کہتا ہے وہ بھی اپنے دلائل دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، نظر نہیں آتا، تو وہ یعنی غیر مذاہب کے لوگ۔ تو اقبال نے کہا یا اللہ آپ سامنے آ جائیں، عیاں ہو جائیں، نمایاں ہو کر سب کو اپنا جمال، اپنی حقیقت، اپنا حسن دکھا دے، تاکہ جو نہیں ماننے والے وہ بھی آپ کو مان لیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے اور کوئی انسان خدا کے وجود سے انکاری ہو اور کوئی سجدے میں نہ گرے، اور دوسرا کہ جو آپ کو مانتے ہیں اور مختلف انداز میں آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میں نے جیسا آپ کو پایا ہے وہ آپ ان سب کی آراء سے بڑھ کر ہیں، جو سب لوگ مختلف آراء پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے اندازے سے آپ کو بیان کرتے ہیں، ان سب سے آپ بڑھ کر ہیں، اس لیے آپ سامنے آ جائیں تاکہ آپ کے حقیقی حسن کو، آپ کی حقیقت کو سب جان سکیں، پہچان لیں،
شعر اس میں لکھیں گے اقبال کا ہی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عشق مجازی میں اگر دیکھیں تو شاعر محبوب سے مخاطب ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں تمہارے حسن کی تعریف مختلف الفاظ میں کرتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیسے تمہاری تعریف کرتا ہے، تو تم سامنے آ جاؤ تاکہ اور تمہارے حسن کے چرچے سن کر عام انسان بھی تمہیں دیکھنے کا خواہش مند ہے، اس لیے اے محبوب سامنے آ جاؤ، اپنا حسن و جمال سب پر عیاں کر دو تاکہ سب تمہاری حقیقت کو جان لیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ تم واقعی میں حسن و جمال کا پیکر ہو۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے غزل کا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ شعر نمبر 7 میں شاعر نے محبت کا فلسفہ بیان کیا تھا، اور یہاں پر شعر نمبر 9 میں شاعر محبت کے اصول بتا رہا ہے۔ خاموش ہے دل، اپنے آپ سے اقبال مخاطب ہے کہ اے دل بے قابو مت ہونا، مچلنا نہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، محفل میں چلانا اچھی بات نہیں ہے، یہ عشق کی بے ادبی ہے۔ اگر تمہارا محبوب محفل میں موجود ہے اور تم اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ نہیں کہ تم محفل میں سب کے سامنے بول دو اور اسے رسوا کر دو، یہ تو عشق کی بے ادبی ہے، یہ تو محبت کے خلاف ہے، محبت کے اصولوں پر کسی بھی طرح یہ بات پوری نہیں اترتی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے ادب محبت کا پہلا اصول ہے، ادب محبت کا پہلا کرینہ ہے۔ اقبال خود سے مخاطب ہے کہ اے اقبال، اگر تم محبت کی سرزمین میں داخل ہو گئے ہو تو پھر خود کو محبت کے اصول بھی سکھاؤ، محبت کے طور اطوار بھی سیکھ لو، کیونکہ محبت میں محبوب کو رسوا نہیں کیا جاتا، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ کہ محفل میں اس کا ذکر کر کے اور اسے سب کی نظروں میں رسوا کر کے تم اپنی محبت جتلاؤ یا اسے اپنے جذبات بتاؤ، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں، یہ عشق کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ حسرت موہانی کا شعر ہے، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ میر کہتے ہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ کرینہ اور کرینوں ایک ہی مصدر سے بنے ہیں، اس میں بھی صنعت اشتقاق کا استعمال ہے۔ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ آخری جو غزل کا شعر ہے یہ اس میں تخلص استعمال ہوا ہے، اس کو ہم مقطع کہیں گے۔ غزل کے مقطع میں شاعر کہتے ہیں کہ میں خود پر تنقید کرنے والوں کو برا نہیں سمجھتا، انہیں میں اپنا دشمن نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو میرے بہت مخلص دوست ہیں، اتنے مخلص جو مجھ میں خامی نہیں دیکھنا چاہتے، جو مجھ میں موجود کوتاہیوں غلطیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ میری اصلاح چاہتے ہیں، اس لیے وہ مجھ پر تنقید کرتے ہیں، میری خامیوں کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ مجھے ان سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تنقید کرنے والا، نصیحت کرنے والا انسان کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہم میں سے خامیاں تلاش کر رہا ہے اور ہمیں نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اقبال پر تنقید کرنے والوں کا بھی یہی نظریہ تھا، لیکن یہ شعر ان کے لیے جواب ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اقبال انہیں برا نہیں سمجھتے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں میں انہیں برا سمجھوں ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ دوسرے مصرعے میں وہ کہتے ہیں میں تو خود بھی اپنے نکتہ چینوں میں شامل ہوں، میں تو خود پر بھی تنقید کرتا ہوں، اپنے آپ پر اور اپنی شاعری پر میں نظر ثانی کرتا رہتا ہوں تاکہ مجھ میں جو موجود خامیاں ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنے ایسے مخلص دوستوں کو برا نہیں سمجھتا، ان سے میں ناراض یا ناخوش نہیں ہوں، کیونکہ یہ کام تو میں خود بھی کرتا ہوں اور ہر شخص ویسے بھی حق آزادی رائے رکھتا ہے۔ تو اقبال سب کو یہ حق دیتے ہوئے کھلے دل سے کہتے ہیں کہ ان پر تنقید کرنے والوں کو وہ برا نہیں سمجھتے۔ یہاں پر آپ شعر لکھیں گے، غالب برا نہ مان جو واز برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جس سے۔ ایک اور شعر ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تعلی کا شعر بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شاعر اس میں واضح طور پہ اپنی شاعری کی تعریف تو نہیں کر رہا، لیکن وہ خواہاں ہے، خواہش مند ہے کہ اس کی شاعری میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، اگر لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ اس کی اصلاح کرے۔ بچے غزل مکمل ہو گئی ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔